الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ سامعین باتمکین، عزیزان گرامی، مشاہدین باوقار، آج کی اس نشست میں انشاءاللہ کچھ اردو الفاظ جیسے ایکل کھرا اور اسی طریقے سے اکلوتا، اسی طریقے سے اکسیر وغیرہ کی ساخت اور بافت بتائی جائے گی۔ لفظ ایکل کھرا کس طرح یہ لفظ بنا، ایکل کھرا یا ایکل کھرا کے کیا معنی آتے ہیں؟ کچھ لوگ اس کا تلفظ عقل کھرا بھی کرتے ہیں۔ بہرحال ایکل کھرا یا عقل کھرا، اس کی معنی یہ ہے اردو کے اندر جو شخص غیر سماجی ہوتا ہے، سماج سے الگ تھلگ رہنا چاہتا ہے، انسوشیبل ہوتا ہے، اس ایسے شخص کے لیے عقل کھرا کہتے ہیں۔ یا جو سیلفش ہوتا ہے، خود غرض ہوتا ہے، ایسے شخص کو عقل کھرا بولتے ہیں۔ اور یا جو شخص حاسد قسم کا ہوتا ہے، جس کے اندر جو ہے حسد ہوتا ہے اور جلن ہوتی ہے، ایسے شخص کو، جیلیس شخص کو جو عقل کھرا بولا جاتا ہے۔ یہ لفظ کس طرح بنا؟ عقل، کل کے معنی جانتے ہی ہیں، کل معنی جمع یعنی سارا، پورا، اور جو ہے نفی کا ہے، اور کھرا جیونن کے معنی میں آتا ہے، یعنی یہ شخص پورا کا پورا کھرا نہیں، اس کے اندر خامیاں ہیں، اس کے اندر خامیاں ہیں، اس کے اندر یہ جیلس ہے، حسد کرتا ہے، جیلسنیس ہے، اسی طریقے سے اس کے اندر جو ہے نا سیلفشنیس، خود غرضی ہے، اور اسی طریقے سے اس کے اندر انسوشیبلٹی ہے، یعنی یہ سماج کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا، الگ تھلگ رہنا چاہتا ہے۔ تو یہ کل کا کل کھرا نہیں، نفی کے لیے ہے، اور کل عربی کا لفظ ہے۔ کل معنی سب کے آتے ہیں، پورے کے آتے ہیں، یعنی کہ پورا پورا کھرا نہیں، اور کھرا معنی جیل ہے۔ دوسرا لفظ اکسیر ہے۔ اکسیر یہ دراصل طبی فن طب سے تعلق رکھتی ہے یہ چیز۔ اور اکسیر ہے کیا چیز؟ اکسیر کو انگریزی میں الیکزر بولتے ہیں۔ یہ کیمیا گری سے اس کا تعلق ہے، اور جو شخص الکیمسٹ ہے، کیمیا گر ہے، وہ اس کو بخوبی سمجھ سکے گا۔ دراصل کیمیاوی متعدد اعمال سے گزارنے کے بعد، کیمیاوی اعمال سے متعدد گزارنے کے بعد جو ہے وہ پارا ہے، یہ اس طریقے سے اور دھاتیں ہیں، ان سے جو ہے نا اکسیر بنائی جاتی ہے۔ اکسیر جب حاصل ہو جاتی ہے بڑی دقت کے ساتھ، بڑی مشکل کے ساتھ، تو بہت ہی بڑی اس کے اندر جو ہے افادیت ہے، اور یہ ہے کہ اکسیر جو ہے وہ قلب ماہیت کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یعنی اگر اکسیر حاصل ہو جائے آپ کو، اور اکسیر بنانے میں جو شخص کامیاب ہو، تو وہ اکسیر کے استعمال سے لوہے کو سونے میں تبدیل کر سکتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا فن ہے، اور بہت مشکل فن ہے، اور بہت کم لوگ اس کے اندر کامیاب ہوتے ہیں۔ بہرحال لفظ اکسیر بھی عربی لفظ ہے، یعنی ٹوٹا ہوا، ٹوٹ پھوٹ کر، متعدد مراحل سے گزرنے کے بعد، متعدد کیمیکل پروسیس کے بعد، اور کیمیاوی اعمال سے گزرنے کے بعد، تب جو ہے نا اکسیر حاصل ہوتی ہے۔ دوسرا لفظ اور تیسرا لفظ جو ہے نا اکلوتا ہے۔ اکلوتا ہم جانتے ہیں، تنہا ایک بچہ جو ہوتا ہے اس کو اکلوتا بیٹا یا اکلوتی بیٹی کہتے ہیں۔ یہ لفظ کیسے بنا؟ دراصل یہ لفظ اس طرح بنا کہ یہ ہے دراصل تالو ایک تالو کا یہ جو ہے نا تقدیم اور تاخیر اس کے اندر ہوئی ہے۔ تقدیم اور تاخیر، ایک تالو کو بدل کر، یعنی مقدم مؤخر کر تالو لفظ ہے، تا الف ہے، اور لام واو ہے، اور ایک الگ ہے۔ تو یہ اس طرح اکلوتا ہے، اونلی چائلڈ، صرف تنہا ایک بیٹا یا بیٹی جس کو، اس کو کہتے ہیں یہ اکلوتا بیٹا یا اکلوتی بیٹی اپنے ماں باپ کی۔ تالو کا لفظ یہاں کیوں استعمال کیا گیا؟ دراصل اس میں اظہار محبت ہے، چونکہ اکلوتے سے بہت ہی زیادہ محبت ہوتی ہے، اور محبت ماں کے اندر جو ہوتی ہے خاص طور سے، وہ دودھ پلانے کی وجہ سے، پیٹ میں رکھنے کی وجہ سے، اور بچے کو ہی محبت ماں سے، بہرحال ماں تو ماں ہی ہے۔
تو یہ تالو، چونکہ بچہ جو ہے نا، ایک تالو بچہ جو ہے ماں کا دودھ پیتا ہے تو زبان اور تالو کے بیچ میں دبا کر اپنی ماں کی چھاتی کو اور سر پستان کو دودھ پیتا ہے. تو اس طرح یہ لفظ بنا ہے، ایک لوتا، ایک تالو. اکنو فارسی کا لفظ ہے جس کے معنی اب کے آتے ہیں. اب یعنی ایٹ پریزنٹ، فی الحال. تو یہ اکنو معنی دیتا ہے فارسی کا لفظ. گویا زمانے حال کے لیے اکنو استعمال کیا جاتا ہے. اس لفظ کی بھی اصلیت ہے اور اس کی ایٹیمولوجی ہے. کس قدر زباں ساز عقل مند دانشمند تھے کہ آپ حیرت میں پڑیں گے اور دنگ رہ جائیں گے جب اس کی ایٹیمولوجی اصل کو سنیں گے. دراصل زمانے حال کو ہم سمجھیں. زمانے حال جو ہے اس کا وقفہ اور اس کی مدت اور اس کا زمانہ بہت ہی مختصر ہے، بہت ہی مختصر ہے. اتنا مختصر ہے کہ فلاسفرس اور دانشمندوں نے اس کی تعریف کی ہے کہ زمانے حال کا وجود اور زمانے حال کی عمر اتنی ہے کہ نوکے زبان پر ہے. نوکے زبان پر ہے جو چیز، وہ تو حال ہے، اور جیسے ہی زبان سے نکلی وہ ماضی میں چلی گئی، ماضی کے لامحدود خلا کے اندر، اور اب تک جو بولی نہیں گئی، ان اسپوکن ہے، غیر ملفوظ ہے، جس کے ساتھ تلفظ نہیں کیا گیا، وہ زمانے مستقبل کی پہنائیوں اور وسعتوں کے اندر موجود ہے، محفوظ ہے. تو بہرحال زمانے حال کی عمر بہت کم ہے. ہم یہ کہ ابھی ہوا ہے، وہ تو یہ کہ ہم ماضی قریب کو جو ہے نا حال سے ہم تعبیر کرتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن جیسے ہی زبان سے جو لفظ نکلا اور گیا، وہ ماضی کی لامحدود خلا کے اندر، ماضی کے لامحدود خلا میں چلا جاتا ہے اور محفوظ ہو جاتا ہے. اور بولیاں تو ساری کی ساری محفوظ ہیں جیسا کہ ہم جانتے ہیں. تو بہرحال یہ دیکھیے کس طرح لفظ بنا. یہ ہے نو کے آن. نو کے آن، نون واو کاف، اکنو ہے نا، اکنو، 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 نون واو کاف، نوک. ہم جانتے ہیں کنارے کو کہتے ہیں ایج، ایج آف دا ٹنگ، جیسے زبان کا کنارہ، نوک زبان. اور آن جو ہے اخیر میں جو اکنو کے نون ہے اور شروع میں جو الف ہے، یہ آن ہے. آن مانے وقت، ٹائم، یعنی موجودہ وقت. تو موجودہ وقت اتنا ہی ہے جو نوک زبان پر ہو. تو یہ بہترین تعبیر ہے اکنو جو ہے زمانے حال کی. گویا کہ زمانے حال کی اصلیت کو اور فلسفی کو لفظ اکنو کے اندر سمو دیا گیا ہے. اب جو ہے لفظ اکونا، اکونا کے معنی آتے ہیں. کہا جاتا تھا پہلے، آج کل تو بہت، چونکہ اردو بولتے ہی نہیں، انگریزی کا اس قدر بھرمار ہے الفاظ کی، لوگوں نے بولنا چھوڑ دیا. اکونا کہتے ہیں جو کہیں چھپا کر پوشیدہ طور پر رکھ دیا گیا ہو. یہ لفظ بھی دراصل کونا کا جو ہے وہ کونا کا متضاد ہے اور کونا کی ضد ہے. کونا ظاہر بات ہے، کونا جس کو ہم گوشہ کہتے ہیں، ایک کونے میں رکھ دو، ایک گوشے میں رکھ دو. یہ کونا ظاہر بات ہے کسی بھی شے کے طول سے یا عرض سے، یعنی ابعاد ثلاثہ جو ہے، طول ہے، عرض ہے، عمق ہے، اس سے ملا ہوا ہوتا ہے. کونا ظاہر ہے کسی لمبائی کا ہوگا، یا کونا یا گوشہ جو ہے کسی عرض کا ہوگا، چوڑائی کا ہوگا. تو لینتھ یا وڈث اس کا جو ہے نا وہ کونا ہوتا ہے، زاویہ ہوتا ہے، اور گوشہ ہوتا ہے. اور کارنر، کارنر جس کو کہتے ہیں ہم، کارنر، کونے کو کارنر کہتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ کارنر جو ہے وہ لمبائی سے ملا ہے اور یا کہ چوڑائی سے ملا ہوا ہے. تو کونا کی نفی ہے اکونا، یعنی یہ کونا نہیں ہے بلکہ غیر مخلوط ہے، کیونکہ کونا تو ملا ہوا ہوتا ہے. اب آئیے ہم آپ حضرات کو ایک لفظ اکہرا بتاتے ہیں. اکہرا کہتے ہیں ون سائڈڈ کو، ایک طرفہ جو چیز ہوتی ہے اسے اکہرا کہتے ہیں. یہ لفظ بھی جو ہے نا اکہرا، دوہرا، تہرا، یعنی تھری فولڈ ہو گئے، 3 دفعہ اس کو موڑ دیا تو تہرا ہو گیا. چوہرا یعنی 4 مرتبہ اس کو موڑ دیا تو چوہرا ہو گیا. تو 3 مرتبہ تہرا ہو گیا، 2 مرتبہ ہو گیا تو دوہرا ہو گیا. اور ایک ون سائڈڈ ہے، یک طرفہ ہے، تو پھر اس کو اکہرا کہتے ہیں. یہ لفظ کیسے بنا؟ دراصل کوہرا کی نفی ہے. کوہرا ہم جانتے ہیں فوگ اور مسٹ کو بولتے ہیں. کوہرا آج کل کوہرا پڑ ہی رہا ہے، ہم لوگ واقف ہیں. تو ظاہر ہے کہ کوہرا جو ہوتا ہے وہ ون سائڈڈ نہیں ہوتا، وہ چاروں طرف جہاں بھی کوہرا پڑتا ہے چاروں سمتوں میں پڑتا ہے. مشرق میں بھی ہوتا ہے، مغرب میں بھی ہوتا ہے، شمال میں بھی ہوتا ہے، جنوب میں بھی ہوتا ہے. تو اس کی نفی ہے یہ اکہرا. یعنی لفظ ہے اصل میں اکوہرا، حقیقت میں لفظ ہے اکوہرا، یعنی کوہرے کی نفی ہے. تو آ جو ہے یہاں برائے نفی کے لیے ہندی کا لفظ ہے، یہ ہندی کا شبد ہے. یہ کوہرا نہیں ہے، یہ کہرا ہے، یعنی ون سائڈ ہے، چونکہ کوہرا تو چاروں طرف پڑتا ہے. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.